جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مختلف ملکوں کی کہاوتیں بیان کریں گے، جس میں چور، کفایت شار بیوی، جزا سزا، بد نصیبی اور ضرورت اور گدھا۔ لیں جی، سب سے پہلے ہم کہاوتیں جو بیان کر رہے ہیں اس کو باری باری وضاحت کرتے ہیں۔ جی چوروں کے بارے میں کیا ہے؟ جی افریقہ کے لوگ کہتے ہیں چور اپنے آپ کو لوٹنا پسند نہیں کرتے۔ جو منفی بندہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنا نقصان سوچ ہی نہیں سکتا، وہ کبھی بھی وہ دوسرے کا ہی نقصان کرتا ہے، یاد رکھ لیں۔ تو وہ کہتے ہیں چوروں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، یہ بات ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے ایک بندہ کرپٹ ہے، وہ کبھی بھی اس پہ اعتبار نہ کریں۔ آپ سونے جیسی بات کریں، جیسا بھی تعلق ہے وہ بڑا مشکل ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں، دوستی نہ کریں یا اس طرح کی بات ہے۔ تو چور اپنے آپ کو لوٹنا پسند نہیں کریں، آپ اس کے شکنجے میں آ جائیں گے، وہ آپ کو بھی نقصان ہی پہنچائے گا، وہ آپ کے لیے کوئی بھی اچھا نہیں سوچے گا، کیونکہ وہ چور ہے، آپ کے بارے میں نہیں وہ اچھا سوچتا، آپ پہ کبھی کچھ بھی ایک پیسہ نہیں لگائے گا، آپ کے پیسے لگوائے گا، وہ آپ کے پیسے خراب کرے گا۔ تو یہ ایسی بات ہے۔ کمال افریقی کہاوت ہے چور اپنے آپ کو لوٹنا پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح جاپانی کہاوت ہے جی کفایت شار بیوی کی تلاش میں اگر 100 جوتے بھی گھس جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں۔ تو کفایت شار بیوی وہ کہتے ہیں ہونی چاہیے۔ فضول خرچ، شاہ خرچ وہ بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ خامد بیچارہ اگر مالی طور پر جتنا مرضی وہ زیادہ پیسے والا ہے کم والا ہے، وہ اس کے حساب سے جناب وہ شاہ خرچیاں کر کر کے اس کا جینا محال کر دیتی ہے، وہ بندہ پیسے ہی پورے کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جاپان کے لوگ کہتے ہیں ہاں کفایت شار بیوی جو ہوتی ہے وہ تھوڑے پیسے میں بھی جناب وہ خامد بھی خوش رہتا ہے، گھر بھی چلا لیتی ہے، بڑے حساب سے تسلی بھی دیتی ہے۔ تو یہ چیز ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، نیک بیوی گھر کو جنت بنا دیتی۔ تو یہی ساری چیز ہے جاپانی کہاوت میں بھی کہتا ہے پہلے دھیان سے 100 جوتے گھس جائیں، دھیان سے تلاش کریں کفایت شار بیوی جو ساتھ چلنے والی ہو، مشکل وقت میں اچھے وقت میں بھی چلنے والی، اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اس سے آگے کیا جی، دو چیزیں، بوسنیا کی کہاوت ہے جی، دو چیزیں دنیا پہ حکمرانی کرتی ہیں، جزا اور سزا۔ بعض دفعہ آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ آپ کو سزائیں دینی پڑتی ہیں۔ اگر آپ یہ کام کسی بھی ملک میں نہیں کرتے تو یہ کام نہیں بنتا۔ اسی طرح آپ نے گھر پہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی دونوں کام بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جزا اور سزا دونوں فارمولے اپلائی کرنے چاہیے، تو پھر جا کے کام بنتا ہے۔ تو ان دونوں کی وجہ سے ہی آگے سارا نظام بھی چلے گا، جزا اور سزا۔ تو یہاں بعض کا یہ ہوتا ہے رویہ کہ صرف سزا کا ہوتا ہے، ڈانٹ کا ہوتا ہے، اپریسیشن نہیں ہوتی، تو یہ بھی ساتھ کرنی چاہیے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، مشہور کہاوت ہے جی بد نصیبی جب کسی شہر میں آتی ہے تو پگڑی پہن کے نہیں آتی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بد نصیبی جب کسی بھی شہر میں آتی تو کیا ہے، پگڑی پہن کے نہیں آتی، وہ ظاہر ہے وہ لوٹنے کے لیے آئی ہے، اس کا حلیہ اچھا نہیں ہوگا، تو بد نصیبی بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے نصیب مانگنے چاہیے۔ تو برا وقت جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی آتا ہے تو آپ جتنی مرضی اچھی پلاننگ کر لیں، جو مرضی کر لیں، آپ کی ساری پلاننگ جو ہوتی ہے وہ غارت جاتی ہے۔ تو اس سے آگے کیا جی، اردو کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں جی کمال، وہ کہتے ہیں ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانے میں شرم مت کرو۔ بہرحال یہ ایک پاکستانی کہاوت، اردو کہاوت ہے، اردو زبان میں یہ خیر بولی جاتی ہے، پاکستانی نہیں اردو کہاوت کہنا چاہیے، زبانوں کے حساب سے کہاوتیں ہوتی ہیں۔ تو یعنی کہ آپ جیسا بھی بیوقوف انسان ہے، کچھ ایسا ہے، کچھ آپ اس سے کام ہے تو آپ بڑے احترام سے بڑے احتیاط سے اس سے ملیں، اس کی جلی کٹی سننی پڑیں گی، سن لیں، ظاہر ہے آپ کو کام ہے، ورنہ وہ بیڑا غرق کر دے گا، آپ کے کام میں رکاوٹ ڈال دے گا۔ آپ کو کوئی بھی ایسا کام کروانا ہے، کوئی بھی ایسا دفتروں کے چکر سرکاری کے لگ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر، وہ آگے بندہ ہو بڑا ہی انتہائی بدتمیز ٹائپ، تو کیا ہوگا، آپ کو بڑے حساب سے اسے بھی سر کر کے کام نکلوانا پڑے گا، ورنہ آپ حق سچ لے کے بیٹھیں گے، نہیں تو بیکار انسان ہے، تو غلط انسان ہے، تو کرپٹ ہے، یہ وہ کام نہیں آپ کا بنے گا۔ لہٰذا یہ بڑے حساب سے آپ اس کی خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی خامیاں اس کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ تو بہرحال یہ اردو کہاوت یہ ہے، آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، انکار بھی کر سکتے ہیں کہاوتوں سے۔ یہ کہاوتیں ضروری نہیں کہ ہر لحاظ سے آپ کے مطابق ہوں یا درست ہوں، بعض جگہ یہ درست ہوتی ہیں، بعض جگہ نہیں بھی درست ہوتی ہیں اس کی اپلیکیشن۔ لیکن مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے، اوکے، اللہ حافظ۔